اگر آپ محبت کا ایک مجرب عمل چاہتے ہیں یا اپنے کسی روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں یا شادی کے لیے کسی کو راضی کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ایسا آپ کے لیے عمل محبت لائے ہیں کہ محبت کے اصول کے اندر جتنے آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ شب برات آنے والی ہے، یعنی شعبان کی 15 تاریخ، تو 3-4 دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ گھڑی ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے میں نے بہت ساری وظائف بتلائے، تو مجھے 2-4 میسیج آئے واٹس ایپ کے اوپر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مفتی صاحب اگر اس رات کے اندر تمام مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو کیا محبت کا جو ہمیں حصول ہے جائز محبت کا، تو کیا اس میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یا آپ کو یہ ایسا ہمیں عمل دیں اس رات کی نسبت سے کہ ہم کریں اور اپنی جو کسی روٹھے ہوئے کو منانا یا شادی کے لیے کسی کو راضی کرنا یا کسی سے شادی کرنے کے لیے محبت کا عمل کرنا ہو، تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس رات کی نسبت سے ہمارا وہ کام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اس کی ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے محبت کا عمل آپ کے لیے لائے ہیں کہ محبت کا نہایت کامیاب اور مجرب عمل ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ صرف 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جیسے میں نے اپنی ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ ہمارا روحانی بک کا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم زیادہ تر وہ وظائف شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ جو چھوٹے ہوں اور دیر پا جن کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، آسان ہو تاکہ ہر شخص کر سکے، اتنے لمبے چوڑے نہیں کہ جو کوئی سن کے دیکھ ہی چپ ہو جائے کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے۔ تو انشاءاللہ العزیز نہایت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور خاص وہ ویسے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آگے جو 15 شعبان آ رہی ہے اس کی نسبت سے یہ آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز محبوب جو بھی آپ کو ہوگا خود چل کے آئے گا، اور اتنا پاورفل اور اتنا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے مجھے، اور مجھے امید بھی ہے کہ میرے جتنے ویورز ہیں دعا کرتے ہی ہوں گے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف قسم کے ایسے وظائف جو مجرب بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری ہمارے ویورز کو اس سے فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ دعا کرتے ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اس عمل کی وجہ سے بالخصوص انشاءاللہ آپ دعا میں یاد رکھیں گے مجھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بے شک ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہر وظیفے کے اندر اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، یعنی ایسا وظیفہ کریں کہ جس سے اللہ کی رضا بھی شامل ہو، اللہ اس وظیفہ کرنے سے اس سے ناراض نہ ہو، یعنی غلط مقاصد کے لیے غلط کاموں کے لیے اس کو استعمال مت کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ سے وظیفہ شیئر کرنے لگوں، ایک تو اللہ کی رضا اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہم وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ نکال دیں، کوئی بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ صدقہ ضرور نکالیں۔ صدقے کے لیے کوئی بڑی چوڑی لمبی نہیں ہوتی کہ آپ وہ دیں، جو آپ کی حسب توفیق ہے، جتنا بھی آپ کی حسب توفیق ہے خوشی کے ساتھ دیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ صدقہ کیا کرو۔ آپ کا 1 روپیہ صدقہ دیا ہوا خوشی کے ساتھ اس 1000 سے بہتر ہے جو ناخوشی سے ہو یا زبردستی ہو۔ تو اس لیے ہم یہاں کوئی باندھتے نہیں ہے کہ کتنا آپ وظیفہ کتنا آپ صدقہ دیں، جتنی آپ کی توفیق ہے حسب توفیق آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو وظیفے میں، اس کا مقصد کیا ہے کہ وظیفہ جائز مقصد کے لیے کریں، جائز محبت کے لیے کریں، جیسے میاں بیوی کی محبت ہے، یا محارم کی آپس کی اندر محبت ہے، یا شادی کے لیے کریں۔ اگر کوئی کسی کو لڑکی پسند بھی آ جاتی ہے اور معاملات اس کے نہیں اچھے چل رہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان وظائف میں اس جگہ کرنا ہے جہاں جائز ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ اگر ہم ناجائز کریں گے تو اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جائز مقاصد کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ شروع کرنا ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو بھی کر رہا ہے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پہلے یہ یقین پختہ کر لیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ تصور لے آئیں کہ میرا کام صرف اللہ کی رضا سے ہوگا، دنیا کی کوئی چیز کام کرنے والی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا سے کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی رضا ہوگا، بس یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے اچھے اچھے ناموں سے۔
جیسے کہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ تمام اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، بس اللہ کو پکارو اس کے اچھے ناموں سے۔ تو مختلف اللہ کے اچھے ناموں سے اس کی صفات بیان کر کے، تعریفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو شعبان ہے، 15 شعبان، شب برات کی رات، اس رات کو اگر شروع کریں تو بہت ہی کارگر ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، کبھی بھی کریں۔ لیکن اگر آپ شروع کر لیں شعبان کی 15 رات سے، یعنی پہلی وہ 16 اور 17، تو انشاءاللہ العزیز اس سے بڑا وقت آپ کو مجرب وقت نہیں ملے گا۔ تو اب زیادہ لمبی ویڈیو کو نہیں کرتے، چلتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وظیفہ کیا ہے۔ دیکھیں، وظیفہ 2 چیزیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 11 تسبیح پڑھنی ہے یا لطیفوں کی، صرف یا لطیفوں 11 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چاہے تو سو جائیں، یا اگر جیسے شب برات ہے چاہے تو عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد تہجد کے اندر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے اس وظیفے کی، یا ودود والرحمن الرحیم، یا ودود، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں، چھوٹا سا عمل ہے، 11 تسبیح پڑھنی ہے، 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 ہی تسبیحاں پڑھنی ہیں، یا ودود والرحمن الرحیم، یا ودود، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ایک جملہ ہے، یا ودود والرحمن الرحیم، یا ودود۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، شاید جائز محبت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ تصور کر کے دم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہے، موبائل کے اندر ہے، اس پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ دم کر کے یہ اگر جس سے آپ کی محبت کی حصول چاہتے ہیں وہ پاس ہے تو اس کو دم کر کے پانی بھی پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر شادی کے حوالے سے کسی کو راضی کرنا ہے، بے شک 2 4 5 بندے ہوں، ایسے بندے ہوں کہ جن کو راضی کرنا ہے، تو سب کو تصور میں رکھ کے دم کریں۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن مکمل نہیں ہوں گے۔ میں نے یہ عمل تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے یہیں پہ کسی کو عمل دیا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر مجھے 3 دن کے بعد آ کے بتانا ہے۔ اب وہ دوسرے ہی دن آگے اور کہا کہ میں نے رات کو یہ عمل کیا، تو وہ سب راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مجھے یقین تو ہے، لیکن اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ وظیفہ ہو جائے گا، کہ اتنے جلدی کم۔ مجھے خود وہ آج تک میرے پاس خاتون ہیں تو وہ آتی ہیں اور بتاتی ہیں، 1 2 اور کو بھی ساتھ لیں، کہ مجھے بتایا کہ صرف 1 رات کے عمل سے میرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کریں گے، وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن آپ کا جو ہے وہ جو محبت کا اصول ہے انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ شب برات کے اندر سے شروع کر لیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جن کی جتنی جائز حاجات ہیں، دلوں کے اندر جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے جائز محبت کے اصول کے لیے آپ کو ساری تفصیل بتا دی۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔